امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تمام عام شہریوں کے. اگر آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اب نظام چل رہا ہے, جموں کشمیر کی بات کریں, خاص کر کشمیر کی بات کریں, تو کہیں نہ کہیں آپ بھی خوش ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں RTO کشمیر کے شاہنواز بخاری جی. اور اس سال کیا کچھ تعمیر و ترقی ہوئی ہے, کس طریقے سے لوگوں کے اضافے کے بارے میں سوچا گیا ہے, لوگوں کو راحت دی گئی ہے, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شکریہ جی. سر آپ سے جانیں گے کہ اس سال جس طریقے سے نظام چلا ہے اور آپ کے سربراہی میں جس طریقے سے ARTOs کو ایک گاڑیاں بھی دی گئی کہ آپ باقاعدہ طور پر پرسنل بیس پہ آپ حساب دیکھ سکتے ہیں, چالان کر سکتے ہیں اگر کوئی رولز وائلیٹ کرے گا. تو جس طریقے سے 180 بسز کا فگرز یہاں پہ سامنے آ رہا ہے, اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کہاں کہاں پہ کس طریقے سے جو ہے یہ بسز دی گئی ہیں. دیکھیے, یہ بسز جو ہیں پچھلے 3-4 دہائیوں میں جی جو ٹرانسپورٹ میں یہاں ایک اسٹیگنیشن آ چکا تھا, مختلف وجوہات کی وجہ سے, جو یہاں کے حالات تھے اس کی بنا پہ پچھلے 1 سال سے ایک پازیٹیوٹی آئی ہے کہ لوگوں نے واپس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. جی تو اسی سلسلے میں جو فگر آیا ہے آپ کے پاس کی کچھ 180 بلکہ 180 سے زیادہ بسز جو ہیں, یہ وہ 50 سیٹر بسز جو ہیں, یہ پچھلے 1 سال میں نئی ایڈیشن ہوئی ہے ہمارے فلیٹ میں. اینڈ یہ جو آپ کی اسمارٹ سٹی کی بسز ہیں ان کے علاوہ ہیں, اسمارٹ سٹی کی بھی 100 بسز ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے کشمیر ڈویژن میں تقریباً 300 بسز نئی سسٹم میں آ گئی, جو بڑی بسز ہیں. جی تو جو کچھ کم سے کم 200-300 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ اسی پچھلے سال میں ٹورزم ٹرانسپورٹ کو لے کے ہم نے تقریباً 3500 پرمٹ جو ہیں, ٹیکسی پرمٹ, اس میں آپ کی چھوٹی امیز گاڑیاں ہیں, انووا کرسٹا ہیں, یا آپ کے ٹیمپو ٹریولرس ہیں, اور اس سیگمنٹ میں بھی کچھ بسز ہیں جو کانٹریکٹ کیریج کے لیے ٹورسٹس کے ساتھ چلتی ہیں. وہ ہم نے 3500 پرمٹ دی ہیں پورے ڈویژن میں. ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ 600-700 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں وہ وائبرنسیاں واپس انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے. لوگوں کو تھوڑا فیتھ ہو گیا ہے سسٹم پہ, اینڈ تھوڑا ان کو اکنامکل اب ریلائبلٹی لگتی ہے کہ نہیں, یہ ڈپینڈیبل کام ہے. جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پیکیولر سچویشن تھی پچھلے 2-3 دہائیوں میں, وہ ایروڈ ہو چکا تھا. ہماری بسز کا نمبر کہاں 1800 سے لے کے 400-500 تک آ چکا تھا, اب واپس وہ آ رہا ہے. تو جس سے بہت دور دراز کے علاقوں میں جو ہے بس سروس نہیں تھی, وہاں بھی ہم اب بس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال آپ سے رہے گا. اب افواہیں یہ بھی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں, جو پرائیویٹ سکولز میں گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں یا پھر چھوٹی وین وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, ان کے جو ہے بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے, بنا دیکھے وہ بھرتے ہیں, ڈاکومنٹس پراپر نہیں ہوتے. چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے آپ سے بھی جو ہے اس بات کو آگاہ کیا گیا تھا, تو کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ دیکھیے, اگر آپ نے دیکھا, ہم نے پچھلے جیسے اسکول کھولے, ہم نے تمام اسکولوں کو الرٹ کیا, باضابطہ جو پرمٹ کنڈیشنز ہیں ہم نے ریٹریٹ کی وہ کنڈیشنز تمام میڈیا کے جتنے بھی ذریعہ ہیں, وہ پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو, اس کے ذریعے سے اسکولوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جو ہمارا فلائنگ اسکواڈ ہے اور جو میری ڈسٹرکٹ کے RTOs ڈفرینٹ ضلعوں میں ہیں, انہوں نے ایک اسکول کو جا کے معائنہ کیا ہے. وہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے, میکزیمم اسکول ہو چکے ہیں. پہلے ہم نے ان سے بتایا کہ آپ اپنا سیلف آڈٹ کر کے ہمیں لسٹ دے دیجیے, آپ کے پاس کتنی بسز ہیں, ان میں سے کس بس کی کنڈیشن کیا ہے, کس کے کاغذ, ڈاکیومنٹ, فٹنس ایٹسیٹرا فٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کچھ بسز ہو سکتی ہیں, کچھ ٹرانسپورٹ ایک پرپورشن ہو سکتا ہے جس میں کہیں فٹنس ایکسپائر ہے, کہیں ٹیکس نہیں پے کیا ہے, گرین ٹیکس. تو اس سلسلے میں ہم نے ان سب سے لسٹ لیا, اور ہم ان کا کام جو ہے وہ فٹنس ایٹسیٹرا کا وہ پریورٹی پہ کریں گے. لیکن یہ اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہم تمام سکولوں کو ہمارے ذریعے سے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے جس میں ٹریفک ٹرانسپورٹ کی جو لوازمات کاغذات ہیں وہ نہیں ہوں گے, وہ نہیں آئے گی روڈ پہ. ہم نے اس سمت میں کم سے کم 400-500 بسز کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے, جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. تو ان بسز کو ہم اسکریپ ہی کروائیں گے ان اسکولوں کے تھرو. خیر سر, آخری سوال رہے گا, تمام عام لوگوں کے لیے کیا کچھ اپیل رہے گی, کیونکہ روزمرہ زندگی میں جو ہے ٹریفک سے کئی ساری شکایتیں بھی آتی ہیں اور کئی ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ طور پر لوگ سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے, آپ سری نگر شہر کی اگر بات کریں گے, اب ریڈ بسز کا بھی سلسلہ شروع ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے یہاں ایگریگیٹر سروسز بھی آئی ہیں, جو آپ کے انٹرنیشنل پلیئرس ہیں, اولا, اوبر,
وہ بھی اس شہر میں آ چکے ہیں. انہوں نے آپریشن شروع کیے اور یہاں کے لوکل کے کچھ وینچرز ہیں انہوں نے بھی ایگریگیٹر سروس کی ہے. ہم نے اس شہر میں ای رکشا کا بھی انٹروڈکشن کیا ہے. تو بہت حد تک اب پبلک ٹرانسپورٹ تھوڑا امپروو ہو چکا ہے پچھلے 1 سال سے. میری لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر گھر میں 3 بندے نکلتے ہیں وہ مہربانی کر کے 3 گاڑیاں نکال کے نہ آئیں باہر. وہ اگر کار پولنگ کا تھوڑا کنسپٹ یہاں پروموٹ ہو جائے جس سے جو نجی گاڑیاں آپ کی ہیں پرائیویٹ گاڑیاں ہمارے شہر میں آتی ہیں اس سے تھوڑا کمی ہو جاتی ہے, اس سے ٹرانسپورٹ نظام میں تھوڑا امپرومنٹ ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہمارا انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ITMS جس میں آپ کی شہر میں ریڈ لائٹس ہیں, یہ بھی عنقریب شروع ہوگا. اٹ ول اسٹارٹ آپریشنل. اس سے بھی تھوڑا ٹریفک میں اس سے پھر آٹومیٹکلی چالان ہو جائے گا. چالان ہو ہی جائے گا لیکن ہماری پلاننگ میں بہت مدد کرے گا. ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا کہ کس روٹ پہ کتنا ٹریفک ہے. مے بی ہم ایفیشینٹلی اور سائنٹیفک طریقے سے روٹ میپنگ کریں گے. ٹریفک ڈائیورشنز ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کر پائے گا. اٹ ول بی اے ویری افیکٹو ٹول ود اس اینڈ میں ایز این RTO ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی گاڑی فٹنس کے باہر روڈ پہ چلتی ہے یہ کیمرہ میں کیپچر ہو جائے گی. اچھا, جس کی انشورنس وغیرہ نہیں ہوئی ڈاکومنٹ سب کیمرہ کیپچر کرے ہمارے سسٹم کے ساتھ ہم لنک کریں گے اس کو تو یہ آٹو فلیش ہو جائے گا. آئی ول گیٹ اے ڈیٹا. تو سیٹ بیلٹ اگر کسی نے نہیں پہنی ہے تو وہ بھی کیمرہ ڈیٹیکٹ جتنا پاسبل کر سکتا ہے وہ سب فالٹس ہمارے پاس ریفلیکٹ ہو جائیں گے. تو اس سسٹم سے انشاءاللہ آگے جو ہے ایفیشنسی آ ہی جائے گی. لیکن لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ چالان کروانے پہ بات نہ بنے. خود سے ہی اگر ہم جتنی بھی ٹریفک اور ٹرانسپورٹ لوازمات ہیں ان کا پالن کریں گے تو چالان نہ ہو جائے تو اچھا ہے. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ نظام میں تبدیلی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں ماضی کے معاملے میں اگر آج کے وقت کو دیکھیں تو بیٹری آٹوز کی بات کریں, اولا اوبر کی بات کریں, مختلف ایسی سروس جو ہے لوگوں کے لیے اویلیبل کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا جو ہے راستہ آسان ہو سکے اور کہیں نہ کہیں راحت کی سانس مل سکے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.